السلام علیکم۔ آج میں بہت ہی پیاری سی کہانی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے شہری ووٹی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں، اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ انور شہری ووٹی بیاہ کر کیا لے آیا تھا؟ گھر میں تو جیسے طوفان برپا ہو گیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ انور کی بیوی نک چڑھی تھی یا پھر وہ اپنے شہری ہونے پر اتراتی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ شکل و صورت کی سوہنی من موہنی تھی، اس لیے اس کا دماغ آسمانوں پہ رہتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ شہری ماحول میں پلی بڑھی وہ سسرال والوں کو ناز نخرے دکھا رہی تھی یا دن بھر بستر پر پڑی آرام فرماتی رہتی، کسی کام کو ہاتھ لگانا حرام سمجھتی تھی۔ بلکہ وہ تو بڑی ملنسار، عاجز و انکسار، خدمت گزار، بادب سی لڑکی تھی۔ اس سب کے باوجود سسرال میں متنازع سی شخصیت بن گئی تھی۔ اماں بڑا غلط کیتا ویر جی نے، شہری کڑی بیاہ کر لائے۔ یہ انور کی بہن شمو کی کھولن تھی، جس نے پہلے روز سے سلمیٰ کو ناپسندیدہ لوگوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر لا کھڑا کیا تھا۔ شکل سے دیکھو کیسی بھولی لگتی ہے، اندر سے پوری گھنی میسنی ہے۔ یہ زہر بھرے الفاظ انور کی چھوٹی بہن نمو کے تھے، جسے بھائی کی بیوی سخت زہر لگتی تھی۔ خاموشی سے دونوں بیٹیوں کی باتیں سنتی اماں کے چہرے پہ بھی ناگواری، ناپسندیدگی کا عکس نظر آئے، گویا اماں بھی دونوں لاڈلیوں کے خیالات سے 100% متفق تھیں۔ انور ایک بھائی اور دو بہنیں تھیں، شمو اور نمو۔ دونوں انور سے چھوٹی تھیں۔ وہ دونوں چھوٹی ضرور تھیں، ہوشیار ایسی کہ سامنے بیٹھے بندے کے کان کاٹ لے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ شمو نے 5 جماعتیں پڑھی تھیں اور نمو نے 7 جماعتوں کے بعد بریک لگا دی تھی۔ پڑھائی میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی ساری دلچسپی محلے کی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں پالنے کے علاوہ ہوشیاریوں مکاریوں کے سارے گر سیکھنے میں تھی۔ پورا گاؤں ان کی عادتوں سے خوب واقف تھا۔ اب انہیں ہوشیار بہنوں کے سر پر اکلوتے بھائی نے شہری لڑکی لا کر بٹھا دی تھی، اور اس بارے میں ان سے مشورہ بھی نہیں لیا تھا۔ ایک تو یہ ان دونوں کی توہین ہوئی تھی، دوسرا بھائی نے چھوٹی بہنوں کے ارمانوں کا بھی خیال نہیں کیا تھا جو انہوں نے کب سے دل میں سجا رکھے تھے۔ دونوں نے اپنی سہیلیوں میں سے اپنی بھابھی بنانے کا ارادہ بھی کر رکھا تھا۔ انور نے شادی کر لی۔ شمو اور نمو کی سہیلیوں نے ان سے کٹی بھی کر لی تھی کہ لو جی ہمیں فضول میں شادی کا لارا لگائے۔ جب بھابھی شہر سے ہی آنی تھی، یہ صدمے دونوں بہنوں کے سروں پہ ہتھوڑے کی طرح لگے تھے۔ انور نے جب شادی کا اعلان کیا، دونوں نے شادی میں ہر ممکن رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، بات ہی نہ بنی۔ شہری ووٹی نے آ کر ہی دم لیا تھا۔ بس پہلے دن سے ہی دونوں نے بھابھی کے خلاف دل میں بغض اور عناد پال لیا تھا۔ گھر میں صلح جوئی سے رہنے کے بجائے بھابھی کے لیے ایک نیا محاذ کھڑا کر دیا تھا، ساتھ اماں کو ہی ملا لیا تھا۔ میں دس دیں زیادہ دیر ٹکنے والی نہیں، تسی دونوں فکر نہ کرنا۔ دن رات دونوں لاڈلیوں کی جلی کٹی سننے کے بعد اماں نے اپنی عمر اور تجربے کے مطابق شانت ہو جانے کی پھکی دی، اور بس اس پھکی کو پھانکتے ہی دونوں نے انتظار شروع کر دیا تھا کہ ایک شہری کڑی کب سر پہ پیر رکھ کر شہر کی طرف دوڑ لگاتی ہے۔ انور شہر میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا جو اسکول کالج کے بستوں کو زپ لگانے کا کام کرتی تھی۔ اس فیکٹری میں مرد و خواتین دونوں کام کرتے تھے۔ سلمیٰ بھی اسی فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ کم گو سلجھی طبیعت کی مالک سلمیٰ اپنے کام سے کام رکھنے والی، کسی سے غیر ضروری بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کام کرنے والے مردوں سے بے تکلف ہوتی تھی۔ انور سے بھی کام کی حد تک بات چیت تھی۔ سلمیٰ اپنے گھر والوں کی کفالت کر رہی تھی۔ اس کے گھر میں بوڑھی ماں اور 2 چھوٹے بھائی تھے۔ سلمیٰ اس فیکٹری میں کافی عرصے سے کام کر رہی تھی۔ انتھک محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہوئے اچھی کارکردگی دکھائی تھی کہ افسران بالا سے منت سماجت کر کے دونوں بھائیوں کو بھی فیکٹری ملازمت دلوا دی تھی۔ اس دوران انور نے اشاروں کنائیوں میں اپنی پسند کا بارہا اظہار کیا تھا، مگر وہ جان کر بھی انجان بن جاتی تھی۔ میری گھریلو ذمہ داریاں بھی مجھے شادی کی اجازت نہیں دیتی۔ مگر جیسے اس کے دونوں بھائی برسرے روزگار ہوئے، انور کی سنی گئی۔ انور نے اماں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا۔ پہلے تو اماں ہچکچاتی، شاید اماں سلمیٰ کے شہری ہونے پر رضامند نہیں تھیں، مگر جب انور سلمیٰ کی خوبیاں اماں کے سامنے بیان کی تو مان گئی۔ رشتہ لے کر سلمیٰ کے گھر پہنچ گئی۔ 1-2 چکروں میں ہی بات پکی ہوئی اور سلمیٰ بیاہ کر انور کے گھر آ گئی۔ ارے اماں جی، اتنا تیز مسالہ، خوش گفتاری، طریقہ سلیقہ اور دیگر خوبیاں تو انور کی بیوی میں جو تھیں سو تھی۔ اس سب کے علاوہ صحت کے معاملات میں ذمہ دارانہ سوچ کی مالک تھی۔ جان ہے تو جہان ہے، بس اسی سوچ نے اسے سسرال میں ناپسندیدہ متنازع قرار دے دیا تھا۔ نندے پیٹ بھر کے خوراک اور صحت کے معاملے میں لاپرواہ تھی۔
हर वक्त बकरियों की तरह चरते रहना उनकी आदत थी। वो अलग बात थी कि फिर दोनों कभी पेट पकड़कर तो कभी सर पकड़, कभी दांत तो कभी कमर पकड़ के बिस्तर पर अधमोई सी पड़ी होती थी। अम्मा को मैदे का अल्सर था, साथ ही शुगर, जोड़ों का दर्द, बुखार तो इनकी पसलियों में यूं चिपक के बैठ गया था कि हर दूसरे रोज़ अम्मा को डॉक्टर के पास जाना पड़ता। कभी हकीम से दवा लेना पड़ती, और जब बद परहेज़ी की वजह से अफाका ना होता, अम्मा डॉक्टर हकीमों को भी खूब गालियाँ देती। क्यों, क्या हुआ है मसाले को? चने की दाल, गोश्त की प्लेट में सालन की मिकदार से ज़्यादा सुर्ख मिर्चों की मिकदार थी। ऐसी शदीद बद परहेज़ी पर तो सलमा की हालत अजीब हो गई, खामोश नहीं रह सकी। अम्मा जी, तेज़ मसाले आपके लिए नुकसानदेह हैं, डॉक्टर ने मना किया है। सलमा की फ़िक्रमंदी से कहने की देर थी। सास नंदों ने घर में एक तूफ़ान बर्पा कर दिया। अम्मा ने सालन की प्लेट उठा के सहन के बीचों बीच दे मारी थी। हाय रब्बा, मैनू चुक लै, अनवर दी वोटी मेरे निवाले गिनती है। अम्मा के शोर शराबे को दोनों नंदों ने खूब हवा दी थी। शहरी वोटी के साथ पहला मार्का अजीम हो गया था, फिर तो सिलसिला ही चल पड़ा। अनवर ये तो जानता था घर वालों को सलमा के शहरी होने पर एतराज़ था। अब रोज़ रोज़ के मार के घर के सुकून को बर्बाद करने लगे। अनवर ने माँ बहनों का दिल सलमा की तरफ से साफ़ करने की कोशिश की, मगर खुद ही उनकी शिकवों के शिकंजे में आ गया था। अम्मा जी, सलमा आप लोगों की दुश्मन नहीं है। हर मर्द की तरह अनवर भी घर में अमन व सुकून का ख्वाहिशमंद था। पूरा हफ्ता वो शहर में काम करता था, छुट्टी पे घर आता, माँ बहनें शिकायतों का टोकरा लेकर बैठ जाती थीं। सलमा ने ये कर दिया, सलमा ने वो कर दिया, इसने ये बात क्यों की, वो यूं बोली, इसने ऐसे घूर के देखा। मैं कह रही हूँ अनवर, समझा ले अपनी वोटी नू, फिर मेरे नाल गिला ना करना। अम्मा तो यूं लाल पीली हुई जा रही थी कि जैसे अनवर की गैर मौजूदगी में सलमा ने उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले थे। बड़ा सब्र नाल बर्दाश्त कर रहे हैं वीर जी। दोनों बहनें भी भरी होती थीं, कदी कोई एतराज़ थे कदी कोई। अनवर सारी सूरत हाल से वाकिफ़ था। सलमा को सिर्फ माँ और बहनों की बदपरहेज़ी पर एतराज़ था। जब वो किसी बात पे टोकती तो घर मैदानी जंग बन जाता था। अम्मा जी के खाने में तेल घी की मिकदार में एतदाल रखा जाए, मसाले हल्के रखे जाएं, मीठा एहतियात से लिया जाए, ग़िज़ाबादी ना हो, नमक की मिकदार मुनासिब हो, चिकनी चीज़ों से परहेज़ किया जाए, अचार अगर मुवाफिक नहीं तो ना खाया जाए। शुगर के मरीज़ को मीठा खाने में एहतियात करनी चाहिए। अम्मा जी को जोड़ों की तकलीफ़ है, ठंडी ठार लस्सी छाछ से परहेज़ किया जाए। ग़िज़ा नरम और सादा हो जो बुढ़ापे और मरीज़ को तंग ना करे। ये सब कुछ हकीम डॉक्टर की हदायत थी। माँ और बहनें इन हदायत पे अमल करने को तैयार नहीं थी। इन्हें सब बातें शहरी वोटी की दुश्मनी लगती थी। अनवर तो अपनी बीवी से कहकर एक बार मेरी गर्दन ही मरोड़ डाल ताकि इसको सुकून आ जाए। यह कहकर अम्मा जी तो यूं रोने लगीं कि जैसे सलमा ने उनकी जान लेने की कोशिश की हो। अम्मा के रोने की देर थी। अनवर की दोनों बहनें भी हमनवा बनकर भां भां करने लगी थीं। माँ बहनों बीवी के दरमियान इख्तलाफ दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे, जो अनवर के लिए परेशानी का बाइस बनने लगे थे। वो काम पे होता था, ध्यान पीछे लगा रहता था। माँ को समझाया तो बीवी का ग़ुलाम होने का ताना मिलता था। बन गया ना तू अपनी वोटी दा ग़ुलाम, अम्मा जली कटी सुनाने लगती। शावा पुत्र शावा, भाई तुम शादी के बाद बहुत बदल के हो। निम्मो और शम्मो के गिले थे कि शहरी भाभी अपनी तालीम का रौब जमाती है। ए खाओ, ए ना खाओ, ए करो ते ए ना करो। साड़ी ते जान अजाब विच पड़ गई है वीर जी। दोनों के लहजे जहर उगल रहे थे। अनवर सुलह सफाई की कोशिश कर रहा था। हालात को देखते हुए तो बेकारी लग रही थी। ये पुत्र, इस शाम अनवर थका हारा घर आया था जब अम्मा बहनें इसे देखकर शुरू हो गई। अम्मा ने गुस्से से अनवर के सामने हाथ जोड़ दिए, तो अपनी वोटी लेकर शहर जाके रहे, हमारे साथ इसका गुजारा नहीं। साफ वाज़ेह था कि घर की ख़वातीन में खूब गर्मा गर्मी हुई थी। इनके मुताबिक अनवर की बीवी उनकी निवाले गिनती थी। वो इसका खाना पीना बर्दाश्त नहीं करती थी। इसका बस चलता तो सास नंदों को भूखा मार देती और सारे घर पे राज करती। अनवर, ये इल्ज़ाम है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। काफ़ी देर से खामोश खड़ी सलमा से इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं हुआ तो बोल उठी थी। सलमा के चेहरे पर बेइंतहा बेचैनी थी, जैसे इसकी बात का गलत मतलब निकाला जा रहा था। घर वाले इसकी नेक नीयती खलूस पर शक कर रहे थे और इस पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे।
سلمیٰ کے بولنے پر انور کو لگا تھا کہ گھر کا ماحول مزید خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ انور نے سلمیٰ کو اشارے سے خاموش ہونے کا کہا تھا، جس پر مجبوراً چپ ہو گئی۔ آنکھوں کا اضطراب اس کے اندر کی بے چینی کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر انور کی ماں بہنوں کے کلیجوں میں ٹھنڈ سی پڑ گئی تھی۔ وہ اپنی جیت اور سلمیٰ شکست پر خوشی سے کھلے جا رہی تھی۔ البتہ سلمیٰ کی آنکھوں کی نمی انور سے مخفی نہ رہی تھی۔ اس روز کے بعد سلمیٰ نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ خاموشی کی وجہ شوہر کا حکم تھا۔ اماں کو سمجھانا میرے بس کی بات نہیں۔ انور کی بات اور تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ سلمیٰ کو درست سمجھتا تھا۔ بیوی کی کھلم کھلا حمایت کر کے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، جو پہلی ابتری کا شکار تھا۔ ماں نے تو واضح انداز میں بیٹے کو کہہ دیا تھا، انور اپنی بیوی کو شہر لے جا، ہماری جان چھڑا، اور ہمیں تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ صورتحال انور کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ وہ اس عمر میں بھلا کیسے ماں کو اکیلا چھوڑ دیتا؟ اور بہنیں جیسی بھی تھیں، بدتمیز، بد زبان، جھگڑالو، ماں کا دل مزید بدگمان کرنے والی اس کی ماں جائی تھیں۔ ان کے ساتھ بھی لا تعلقی ناممکن تھی۔ یہ سب انور کی ذمہ داری تھی۔ وہ ماں کے بڑھاپے کا سہارا تھا، اور بہنوں کو باپ بن کر اپنے اپنے گھروں کو رخصت بھی تو کرنا تھا۔ وہ جو بھی کھائیں کھانے دو، جو کریں کرنے دو، تم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ انور سلمیٰ کو سمجھا رہا تھا، مگر انور، یہ تو اماں جی کی صحت اور زندگی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں پرہیز کرنے کی سختی سے ہدایت کی ہے۔ سلمیٰ اپنی پرخلوص فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بولی تھی۔ سلمیٰ کے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا جہاں پر تعلیم کو خصوصی اہمیت دی جاتی تھی اور صحت و زندگی کے معاملات میں احتیاط کو ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ سلمیٰ کے والدین اس عمر میں بھی احتیاط کو علاج سے بہتر سمجھتے تھے کہ بہت سی چیزوں کا خیال رکھ کر انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ سلمیٰ انور کے گھر آئی تو یہاں کا ماحول یکسر مختلف تھا۔ انور تو شہر میں رہتا تھا۔ دونوں بہنیں انتہائی لاپرواہ تھیں۔ انہیں اپنی صحت کا خیال نہیں تھا۔ اماں جی کو کیا پرہیز کروانا تھا؟ حالانکہ ڈاکٹر نے بارہا کہا تھا کہ کھانے پینے میں بے احتیاطی مہلک ہے، مگر سلمیٰ کی ہر بات کو منفی رنگ دے کر نمو اور شمو نے ساس کو بھی بہو کے خلاف کر دیا تھا۔ سلمیٰ جانتی تھی کہ سسرال میں بس انور ہی پڑھا لکھا تھا۔ اماں جی تو ان پڑھ تھیں۔ دونوں نندیں بھی واجبی سی پڑھی لکھی تھیں، اس لیے وہ انہیں سمجھانا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ اب تو یہ بات کسی تجربے سے گزر کر ہی سمجھیں گے اور تمہاری طرف سے بدگمانی دور کر لیں گی، ورنہ نہیں۔ انور نے کہہ کر اپنی طرف سے بات ہی ختم کر دی تھی اور سلمیٰ کو حکم دے دیا تھا کہ تمہاری طرف سے اب کوئی بات نہ ہو۔ سلمیٰ نے ایک فرما بردار بیوی کی طرح شوہر کے حکم کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ شمو کی بات پکی ہو رہی تھی۔ رشتہ انور کی سگی خالہ کے بیٹے سے ہو رہا تھا۔ کھانے کا سارا انتظام گھر پر کیا گیا تھا۔ اماں جی، میں بھی کچھ کھانا بنانے میں مدد کر دوں؟ کام زیادہ تھا۔ کھانے کے اہتمام میں سلمیٰ نے بہو ہونے کے ناطے اپنا فرض سمجھا تھا۔ بھابھی، تم باورچی خانے کے قریب بھی نہ آنا۔ تمہارے ہاتھ کے کھانے کھا کر تو سارے رشتہ دار ہی بھاگ جائیں گے۔ یہ کہتے نمو نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر کہا لگایا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ سلمیٰ کو کھانا نہیں بنانا آتا تھا، بس وہ ہر چیز کو حساب سے ڈالتی تھی، گھی تیل خوب ناپ تول کر، مسالہ جات بھی اعتدال میں رکھ کر۔ نمو نے سارا کھانا اپنی کزنوں سکھیوں کے ساتھ مل کر پکایا تھا۔ بھابھی کے ہاتھ کا کھا کر تو مرنے ہی لگی تھی اس کے ہاتھ کا۔ کھانا تو مریض ہی کھا سکتا ہے۔ نمو اور شمو نے خوب سلمیٰ کا مذاق اڑایا تھا۔ نمک مرچوں کا فراخ دلی سے استعمال کیا گیا۔ گھی تیل پیالیاں بھر کر ڈالیں۔ کیری کا اچار جس میں ٹاٹری اتنی کہ چکھتے ہوئے زبان تڑپ اٹھے۔ کھانے کے بعد ٹھنڈی ٹھار لسی، چھاچھ، بوتلیں، یوں لگ رہا تھا کہ بخشو برف والے کی ساری برف خرید لی گئی ہو۔ سلمیٰ نے گھر کی صفائی ستھرائی، برتن دھونے، مہمانوں کو کھانا پیش کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ انور کی خالہ شمو کو انگوٹھی پہنانے کے ساتھ شادی کی تاریخ بھی پکی کر کے ہی اٹھی تھی، اور اس سب کے علاوہ شمو کی ہونے والی ساس نے سلمیٰ کے طریقے سلیقے کی خوب تعریف کی تھی، جس کو سن کر انور تو بے حد خوش ہو گیا تھا۔ اماں اور بہنوں کے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا تھا جو انہوں نے اتنے لذیذ کھانے کھا کر ٹھیک کیا تھا۔ ہیرا ہے انور کی ووٹی، بس پھر تو حسد کے مارے ماں بیٹیوں کے پیٹ میں ساری رات ہی مروڑ اٹھتے رہے تھے کہ سونا ہی نصیب نہ ہوا تھا۔ اماں جی، دوا پی لیں۔ ساس کو سہارا دے کر بٹھاتے سلمیٰ نے انہیں دوا پلائی تھی۔ اماں جی پورے 4 روز سے بستر پر بیمار پڑی تھیں۔ اس روز جب شمو کی بات پکی ہوئی تھی، اماں جی نے جو بد پرہیزی کی تھی وہ سامنے آ گئی تھی۔ معدے کا السر چھڑا تو ایک لقمہ بھی اندر اتارنا دشوار ہو گیا تھا۔ ساتھ بادی اور ثقیل غذا جو ڈاکٹر نے سختی سے منع کر رکھی تھی، ان کے کھانے سے لنگڑی کا درد بھی جاگ اٹھا تھا۔
अम्मा जी का एक कदम बगैर सहारे के चलना मुश्किल हो गया था। अम्मा जी को तो जो इमराज लाहक थे उम्र और बुढ़ापे की वजह से थे, मगर निम्मो और शम्मो की हालत भी बेहतर नहीं थी। खुशी का मौका था। भाभी को नज़रअंदाज करके खूब दोनों हाथों से खाना खाया नहीं था, बल्कि ठूंसा था। दोनों मरते मरते बची थीं। दोनों का हैज़ा हो गया था और अनवर सलमा इन्हें डिस्पेंसरी लेकर गए। ये एक अलग कहानी थी। वो तो शुक्र था कि रात के 10 बजे डिस्पेंसरी में डॉक्टर मौजूद थी, जिसने दोनों को फौरी तौर पर ड्रिप लगवाई थी। अम्मा जी को भी दवा लिख कर दी थी। जैसे इन दोनों की हालत बहाल हुई, उनकी क्लास भी खूब ले डाली थी। मरते मरते बची हो तुम दोनों, बच्ची तो नहीं हो, अच्छी भली जवान लड़कियाँ। ये क्या बेवकूफ़ी थी, सेहत ज़िंदगी को दाव पे लगा दिया। तुम दोनों जब अकल से इतनी पैदल हो तो बूढ़ी माँ का ख्याल कौन रखेगा। अम्मा जी के इलाज के सिलसिले में सलमा का डॉक्टर साहिबा से मिलना जुलना था, और वह सलमा की सोच और घर वालों की सोच से बखूबी वाकिफ़ थी। ये कोई 5वीं 6ठी बार इसी सीरियस हालत में मेरे पास आ चुकी हैं। डॉक्टर का ये इंकशाफ सलमा के लिए नया था कि इसकी शादी से पहले भी सास और नंदे अपनी बदपरहेज़ी के हाथों नुकसान उठा चुकी थी। कोई तरीका होता है खाने पीने का, जीने के लिए खाया जाता है, खाने के लिए नहीं जिया जाता। डॉक्टर का पारा तो इस बार खासा चढ़ गया था। इसका गुस्सा देखकर निम्मो और शम्मो तो शर्मिंदा सी हो रही थी। हफ्ता गुजर जाने के बाद अब इन तीनों की तबीयत में बेहतरी आने लगी थी। इन तीनों की वजह से सलमा घन चक्कर बन के रह गई थी। घर के काम काज, तनहा और तीनों की खिदमत अलग। अम्मा जी तो बग़ैर सहारे के बाथरूम भी नहीं जा सकती थी। अम्मा जी के चेकअप के लिए डॉक्टर को घर आना पड़ता था। सेहत और खाने पीने के मामलात में कुछ अकल अपनी भाभी से भी ले लो। डॉक्टर की बात पर निम्मो और शम्मो चोर बनकर नज़रें चुरा गई थी। भाभी को भला उन्होंने कुछ समझा ही कहाँ था। सलमा को अपना दुश्मन समझती थी। अम्मा जी को भी सलमा के खिलाफ बदगुमान इन दोनों ने ही किया था। सलमा खामोशी से दोनों को देख रही थी कि इसकी जो बातें नहीं समझ आ रही थी वो वक्त ने डॉक्टर के हाथों खूब धुलाई के बाद समझा दी थी। सलमा की सास को अभी अब शहरी वोटी की कदर हो गई थी। डॉक्टर ने नुस्खे में सख्त परहेज़ की हदायत की थी। सादा खुराक, बग़ैर मिर्च मसाले, घी तेल के, ताज़ा सब्जियां और फल और मुनासिब पानी। अम्मा जी ने तो इतनी तकलीफ़ के बाद आइंदा बद परहेज़ी से कानों को हाथ लगाया था। निम्मो और शम्मो की भी सारी हवा निकल गई थी। यकीनन तीनों को अब अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था, शहरी वोटी उनकी खैर खा थी, ना कि दुश्मन। ये कहानी तो पहुंची अपने इख्तिताम तक। इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।